فاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبدعي التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب البخار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد ورسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود المحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما على الوالي الولي سيد الذي الإمام المسيح الحاكم من السجل المدفون بأرض الغني مظهر العجائب مظهر الغرائب مفرق الكتائب اسد اللہ الغالب غالب على كل غالب مولانا علی بن ابی طالب. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال تعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق واعبد الله مخلصا له الدين. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك من يهد به فمن يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. فبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك هداهم الله وأولئك هم المفلحون. خالق کائنات کا یہ اعلان کہ یہ کتاب ایسے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف آئی ہے، تم پر نازل کی گئی ہے کہ جو عزیز ہے اور جو حکیم ہے. یہاں پر عزیز کا مطلب پیارا نہیں ہے کہ ترجمہ کرتے ہیں عزیز یعنی پیارا. عزیز یعنی خالق، یعنی ایسا پروردگار جو غالب علی کل غالب ہے. اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے، اس کی مشیت پر کوئی حاوی نہیں ہو سکتا ہے، اس کے ارادے پر کوئی بلند نہیں ہو سکتا ہے. جو ارادہ ہے سب پروردگار کا ہے، جو مشیت ہے سب پروردگار کی ہے. وہی ہمارا پروردگار ہے جو اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے،
مبدا ہے، معاد ہے، جس سے ابتدا ہے، جس پر اختتام ہے، اسی میں ساری کارسازیاں ہیں۔ وہی ہمارے لیے احد ہے، وہی واحد ہے، وہی حنان ہے، وہی منان ہے، وہی سبحان ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی کریم ہے، وہی عالم ہے، وہی فاضل ہے، وہی کامل ہے، وہی اولا ہے، وہی مولا ہے۔ صلوات اللہ اکبر۔ اس کے اوپر کوئی غلبہ نہیں حاصل کر سکتا۔ دنیا کا چاہے ظاہری طور پر کتنی بڑا کوئی آ جائے، لیکن اللہ کی قدرت محیط ہے، اللہ کی قدرت بسیط ہے، اللہ کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ اصل طاقت اسی کے پاس ہے، اصل قوت اسی کے پاس ہے۔ دنیا کے پاس ایک دم کوئی بھی طاقت نہیں سوائے یہ کہ جو اللہ سے عبادت کرتا ہے تو جب تک عبادت کرتا ہے مرکز سے جڑا رہتا ہے، تو اللہ قوی ہے، بندہ بھی قوی پورا ہے۔ صلوات بھیجیں آپ۔ اللہ اکبر۔ لہذا کتاب کی فضیلت کو بیان کرتے اس نے کہا ادھر ادھر سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آئی۔ وہ اللہ جو عزیز ہے، وہ اللہ جو حکیم ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اور آگے بڑھ کر کے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب، یقیناً اے حبیب ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو نازل کیا ہے، ہم نے آپ کو یہ کتاب دیا ہے۔ یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ قلب پیغمبر پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اور کتنا مضبوط ہے قلب پیغمبر، کتنا محکم ہے رسول اللہ کا دل، رسول اللہ کا قلب، کہ ایک آیت میں پڑھوں اسی سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ رسول اللہ کا دل کتنا مضبوط ہے، کہ قرآن کے بارے میں خود قرآن نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پر نازل کر دیتا تو پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ جو قرآن پہاڑ میں برداشت کر سکے وہ قلب پیغمبر برداشت کر رہا ہے۔ پورا قرآن قلب رسول پر۔ ایک صلوات بھیجیں۔ پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے قلب پیغمبر پر نازل کیا ہے، اور اس پر فخر کیا ہے کہ یہ ہم نے دیا، یہ ہم نے عطا کیا ہے، یہ ہماری طرف سے تمہاری طرف قرآن آیا ہے۔ اور جیسا کہ عرض کریں بھی 2 آیت سے آگے نہیں بڑھ پا رہے، انشاءاللہ آگے اور آیات کا ترجمہ کیا جائے گا اور تھوڑا تفاصیل بھی بیان کی جائے گی، کہ جو ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ جو ساری باتیں تم کر رہے ہو یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں ان باتوں کو ظاہر کرو۔ عزیزان گرامی، آپ نے کبھی غور فرمایا کہ یہ فرقہ، یہ مولا علی کا چاہنے والا اور مولا علی کے چاہنے والی قوم پوری دنیا میں جہاں بھی آپ چلے جائیں، چھوٹا ملک ہو یا بڑا ملک ہو، چھوٹی جگہ ہو یا بڑی جگہ ہو، جو طریقہ آپ کے پاس عزاداری کا ہے وہی طریقہ ایران میں ہے، وہی عراق میں ہے، وہی جاپان میں ہے، وہی کینیڈا میں ہے، وہی امریکہ میں ہے، وہی لندن میں ہے، یعنی پوری دنیا میں ایک ہی ڈھنگ پر، اور یہی فرقہ ہے جو چل رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ ساری دنیا میں لوگ شک پہ پڑے ہوئے ہیں کہ امن کہاں لکھا ہے، تعلیہ کہاں لکھا ہے، حسین کہاں پر ہے، علی کہاں پر ہے، حسن کہاں پر ہے، ماتم کہاں پر ہے، مریم کہاں پر قرآن میں ہے۔ یعنی پوری دنیا ابھی پریشانی میں ہے، اور ہمارے پاس بچہ جانتا ہے کہ قرآن میں امن بھی ہے، قرآن میں تعلیہ بھی ہے، قرآن میں مجلس بھی ہے، قرآن میں ماتم بھی ہے۔ کہ ہمارا بچہ بھی شک میں نہیں ہے، چھوٹا بچہ۔ اور مولا حسین کی فضیلت میں یہ جملہ آ گیا ہے ذہن میں، تو میں پیش کر دوں کہ یاد رکھیں آپ، مولا حسین کا ایسا معاملہ کہ آپ یوٹیوب کھول کر کے دیکھ لیں، آپ موبائل کھول کر کے دیکھ لیں، آپ کو جو محرم کا طریقہ یہاں ملے گا، پوری دنیا میں ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی طریقہ۔ یہاں کالا لباس تو پوری دنیا میں کالا لباس، یہاں پر ماتم
تو پوری دنیا میں ماتم، یہاں پر ازا تو پوری دنیا میں ادا، یہاں پر تبرک تو پوری دنیا میں تبرک، یہاں پر تبرکات ادا وہ ہمارے پاس ایسا نہیں کہ ہم ہمارا مجتہد بھی مانتا ہے، ہمارا آیت اللہ بھی مانتا ہے، جو کہ قرآن پر نظر ہے۔ قرآن مجید نے انشاءاللہ میں اشارے میں کروں گا کہ قرآن مجید نے کیسے بیان کیا ہے کہ ہمارے فضیلت کی بات آ گئی تو میں کر رہا ہوں کہ آپ اس کو خود، چونکہ یہ محسوسات سے، یہ ملبوسات سے ہے، یہ ظاہرات سے ہے، یہ واقعات سے ہے، یہ واقعات سے ہے کہ مولا حسین کا غم پوری دنیا میں، آپ عراق میں چلے جائیں یہی طریقہ، ایران میں چلے جائیں یہی طریقہ ہے، دنیا کے کونے کونے قریے قریے میں چلے جائیں یہی طریقہ ہے۔ لیکن آپ اگر ملاحظہ فرمائیں تو تقریباً 1500 سے زیادہ زبان میں صرف انڈیا میں پائی جاتی ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو جب 4000 سے زیادہ مذاہب ہیں تو ایسے ہی آپ زبان کا بھی اندازہ لگا لیں کہ تھوڑا سا آپ آگے بڑھ جائیں گے تو لہجہ بدل جائے گا۔ زبان مثلا شکو آباد کی زبان ہے، آپ 6 کلومیٹر آگے بڑھ جائیں تو چاہے زبان مکمل میں بدل جائے، لہجہ ضرور بدل جائے گا۔ اب آپ کو غور کرنا پڑے گا، اتنا کروڑ کے بیان کریں گے کہ آپ کہیں گے یہ کیا کر دیا، یعنی پتہ چلا ہر 6 کلومیٹر پر زبان بدل جاتی ہے، ہر 6 کلومیٹر پر لہجہ بدل جاتا ہے، لیکن میرا مولا حسین پر لاکھوں سلام، پوری دنیا میں ایک ہی حسینیت ہے، پوری دنیا میں ایک ہی اداداری ہے۔ آپ جہاں تک چلے جائیں ہر جگہ حسین 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 صلوات اللہ۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ چونکہ الحمدللہ ہمارے برادران اسلامی بھی آ رہے، اس وقت بارش ہو گئی کبھی کم نظر آ رہے ہیں، ورنہ الحمدللہ تقریباً 20-22 کے قریب پابندی سے آگے سن رہے ہیں۔ لہذا میں بار بار قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں کہ کوئی اعتراض کرے تو ذہن میں ممکن رہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے اللہ تعالی کے بارے میں۔ اور آپ جو آگے تشریف رکھ رہے ہیں یہ آپ کا بیٹھنا بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے، صلوات بھیجا ابھی جب میں آیت پڑھوں گا تو خود ہی آپ کو تھوڑا سا خجالت بھی ہو جائے گی کہ قرآن میں تو لکھا ہے کہ آگے آگے ایسے بیٹھو، ہم بکھر کر کے بیٹھے، صلوات بھیجے ہم۔ اللہ، چونکہ قرآن میں یہاں پر آ کر کے بیٹھنا بھی لکھا ہوا ہے، یہاں کا ادب لکھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا بانی محترم ہے یا جو ہے کوئی بزرگ آگے بیٹھا ہے، اس کے دل میں بار بار آ رہا ہے کہ مولانا کو تھوڑا آگے بلا دینا چاہیے، یا اناؤنسر ہوتا بار بار کہتا کہ آگے آ جائیے آگے آ جائیے۔ یہ آگے آ جانے کے لیے جو کہا جاتا ہے یہ بزرگ کا جملہ نہیں ہے، بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مجلس میں آ کر کے کیا ادب ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا طریقہ ہے، کیا بلاوا ہے، کیا دعوت ہے، کیا طریقت ہے، کیا علم ہے، کیا فہم ہے، کیا ذکا ہے، کیا فراست ہے، کیا طریقت ہے، کیا حلاوت ہے، کیا مٹھاس ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے کیسے بلایا۔ صلوات بھیجے آپ۔ اب میں آیت پڑھ دیتا ہوں، اس لیے ماشاءاللہ ہمارے کچھ نوجوان آ رہے ہیں تو کہتے تھے ہم مجلس دکھائیے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے، جائیں قرآن میں دیکھ لیں، میں دے رہا ہوں حوالہ۔ قرآن مجید میں لفظ مجلس اور آ کر کے یہاں پہ بیٹھنے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا اور کیسے خطاب کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ اے ایمان لانے والو، جب تم کو مجلسوں میں کہا جائے تھوڑا آگے بڑھاؤ تو آگے بڑھانا، اللہ تمہارے گھر میں برکت نازل کرے گا، تمہاری روزی۔ کیا سن رہے ہیں آپ کو تھوڑا آگے بڑھائے قرآن کی آیت پر آپ دیکھیں بنسلے میں تو کہوں یہ سلام بھیجے آپ نے۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم مجلسوں میں جائیں تو اس کا ادب کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، بیٹھنے کا سلیقہ کیا ہے۔ یہاں پر ماشاءاللہ بادب لوگ بیٹھے ہیں، قرآن میں نظر ہے تو جا کر کے غور کرے کہ مجلس میں بیٹھنے کا جب طریقہ بتایا تو اللہ نے جملہ بدل دیا، ورنہ قرآن میں دعوت کئی طریقے سے اللہ نے دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کے بجائے یا ایھا الناس، اے لوگوں تم سے کہا جا رہا ہے۔ کہیں کو فرمایا یا ایھا الملأ، اے قوم والے تم سے کہا جا رہا ہے۔ کہیں کو فرمایا ایھا القوم، اے قوم والے تم سے کہا جا رہا ہے۔ کہیں کو فرمایا اے خرد والے تم سے کہا جا رہا ہے۔
کہیں میں فرمایا اے جملے جواب رکھنے والے تم سے کہا جا رہا ہے، کہیں میں فرمایا اے فہم و قرآن تم سے کہا جا رہا ہے، کہیں میں فرمایا اے کتاب اے صاحبان کتاب تم سے کہا جا رہا ہے، کہیں میں فرمایا یا اے حجت تم سے کہا جا رہا ہے۔ لیکن اتنے خطابات کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا الذین آمنوا اے ایمان لانے والے جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں آگے بیٹھے تو تم آگے بیٹھ جانا، پروردگارا آمنو کا خطاب کیوں کیا؟ کوئی اور جملہ لگا دیتا تو ہو سکتا جواب ملے۔ جو ایمان والا ہوگا وہی کو آئے گا، کہ ایمان کو باہر سے کہے گا کفر ہو رہا ہے، الحاد ہو رہا ہے، یہ شرک ہو رہا ہے، مجلس نہ کرو، ماتم نہ کرو اور انصاری نہ کرو۔ سلام بھیجا زندہ زندہ الحمدللہ ماشاءاللہ، چونکہ مجلس صحیح ٹائم پر شروع کی گئی ہے اور یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جو اس سال آپ نے ماشاءاللہ اتنی جلدی کی اور رات کی مجلس دن میں کیا، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا فارسی محاورہ خود کردہ رہا علاج نیز کہ رات میں 2 ڈھائی بجے تک جاگتے تھے، پھر پریشان کے کل جلوس ہے نہیں۔ جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے تو اس کو استعمال کریں۔ آپ ایک صلوات بھیجیں آپ زبردستی پریشان ہونے، چونکہ ابھی پہلی مجلس ماشاءاللہ مغرب کی بات جو یہاں پر پڑھ رہے تھے اس میں عرض کیا کہ اسلام مشکل حل کرنے آیا ہے، مشکل بڑھانے نہیں آیا۔ صلوات بھیجیں آپ آپ کو یاد ہے یہ مجلس 12:30 بجے رات میں شروع ہوتی، 12:15 بجے رات میں شروع ہوتی تھی، پھر منڈی میں 2-2:30 بج جاتا تھا، پھر دوسری جگہ کا ٹینشن ہوتا تھا کیا سوئیں گے 2 گھنٹہ کیسے اٹھیں گے اور صبح بھاگنا۔ ایک صلوات بھیجیں آپ ہر چیز کا ہمارے پاس طریقہ، خود مولا نے فرمایا نظم امرکم، اپنے سارے امور کو منظم کرو، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، الجھاؤ مت، اس لیے کہ ہر چیز طریقے سے ہو رہی ہے پوری دنیا میں طریقے سے، اور الحمدللہ ہمارے پاس بھی کسی بات میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے، ہر چیز میں یہاں اتحاد ہے، ہر چیز میں یہاں ملاق ہے، ہر چیز میں یہاں اتفاق ہے، اور ہمارے پاس جو ایک ہی طریقے سے سب کچھ ہے نا، اس میں بھی ہمارے رسول کی فضیلت ہے۔ صلوات بھیجا آپ کہیں گے ہمارے رسول کے اس میں فضیلت کی بات کی کیا آ گئی؟ اس لیے کہ یاد رکھیں کہ ہر چیز میں ہمارے پاس کہیں چوچلا نہیں، اس لیے کہا آپ تلاش کرنے جائیں تو توریت کا اگر نام لیں تو اس میں بھی اختلاف ہے، انجیل کا اگر نام لیں تو اس میں بھی اختلاف ہے، اگر زبور کا نام لے لیں تو اس میں بھی اختلاف ہے، یعنی پوری دنیا میں جتنی چیزیں پائی جا رہی ہے سب میں اختلاف ہی اختلاف پایا جا رہا ہے، رنگوں میں اختلاف ہے، زبانوں میں اختلاف ہے، شکار میں اختلاف ہے، کبار میں اختلاف ہے، بوڑھوں میں اختلاف ہے، بڑوں میں اختلاف ہے، گاؤں میں اختلاف ہے، قریے میں اختلاف ہے، محلوں میں اختلاف ہے، شہر میں اختلاف ہے، ادب میں اختلاف ہے، اخلاق میں اختلاف ہے، اپنے تمام چیزوں میں اختلاف ہے۔ آپ دیکھتے چلے جائیں دنیا کی کوئی ایک سطر بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں کہا جائے کہ سب سطر پوری صحیح ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ یہ دنیا میں ہمارے بھی یہی تو فرق ہے کہ جناب آدم سے لے کے خاتم تک، خاتم سے لے کے ایندھن تک، ایندھن سے لے کے قیامت تک آپ دیکھتے چلے جائیں تو ہمارے پاس کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ دنیا والے اختلاف کرتے، آپ کہیں گے دنیا والے میں اختلاف کیسے ہے؟ ایک ڈاکٹر جب تک دوسرے ڈاکٹر کے نسخہ برباد نہیں کرتے تب تک کوئی چھٹنے والا نہیں جا سکتا۔ آپ کتنی اچھا نسخہ لے کے جائیں، یہ کیا پڑھا لکھا کہاں سے پڑھ کے آیا ہے؟ میں تو MBBS ہوں، میں تو MD کر کے آیا ہوں، یعنی پتا چلا کہ ڈاکٹر پڑھا ہے لیکن جب تک دوسرے ڈاکٹر کی کاج نہ کرے تب تک ہم اس کو نہیں پہچانا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک سائنس تھا، جب تک دوسرے سائنس علم کو باطل نہ کر لے، اور اس نے کیا کہہ دیا کہیں سورج گھومتا ہے، نہیں یہ جو ہے زمین گھومتی ہے، پھر کہتے ہیں کہیں زمین گھومتی ہے، نہیں یعنی پتا چلا آپس میں الجھے ہوئے ہیں کہ تب ہی قابل ہو جب تک کسی بڑے سائنسداں کو باطل نہیں کر دے گا اپنے کو نہیں بنوا سکتا۔ لیکن ہمارا لاکھوں سلام ہمارے پاس جتنے بڑے آئے، آدم آئے تو انہوں نے میرے پاس نوح ہے ان کو مانو، نوح آئے تو انہوں نے میرے پاس عیسیٰ ہے ان کو مانو، یعنی ایک ایک نبی دوسرے نبی کا تعلق بناتے چلے گئے۔ اسی طرح سے بات مولا علی تک آئی تو مولا نے کہا تنہا میں نہیں ہوں، میرے پاس حسن کو ماننا، حسن نے کہا حسین کو ماننا، حسین نے کہا علی بن ابی طالب کو ماننا، یعنی پتہ چلا
کہ ایک جو آگے بڑھتا ہے وہ دوسرے کو آگے بڑھاتا ہوا جاتا ہے، یہ اسلام ہے۔ دنیا جب تک گھٹا نہیں لیتی تب تک اپنے کو منوا نہیں سکتی۔ ایک سوال دیتے ہیں بہت بڑی بات اللہ محمد، میں نے جلدی میں کہہ دیا تھا کہ بات جلدی سنتے اور بات آگے بڑھتی چلی جائے کہ آپ خود دیکھ لیجئے جتنے بھی جو ڈاکٹرز ہیں، جتنے بھی حکیم ہیں، جتنے بڑے بڑے، وہ پہلے کاٹتے نہیں صاحب یہ غلط ہے، یہ دوا باطل ہے، لیکن ہمارے پاس سب نے ایک دوسرے کے تائید کی ہے، سب نے، اور صرف فرق یہ ہے کہ جو رسول اور نبی تھے ان کے علاوہ جو امتی ہے انہوں نے بھی گڑبڑ کیا ہے۔ صلوات بھیجے آپ بدرا، یہ میں رسولوں کی بات کر رہا ہوں، نبیوں کی بات کر رہا ہوں، اماموں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اگر آپ اپنی امت، اس امت کی بات کو دیکھیں اور دوسرے امت کی بات دیکھیں تو دوسرے امت میں اور اس امت میں یہ فرق ہے کہ ان کے پاس جو بات نہیں تھی اس کو بھی منوانا شروع کیا۔ مثلا جناب عیسیٰ کے چاہنے والے جناب عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہے لیکن بڑھایا تو خدا کا بیٹا کہہ دیا، جناب عزیر خدا کے بیٹے نہیں ہے لیکن یہودیوں نے جو بڑھانے کی کوشش کیا تو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ اسی طرح سے دنیا میں پیر اتنے بڑے بڑے نہیں ہیں لیکن ان کے مریدان بنے ہیں کہ میرا پیر ایسا ہے، میرا پیر ماشاءاللہ بات پہنچ رہی ہے، مسجد پہنچ رہا ہے، انشاءاللہ آپ لے کر کے مسجد جائیں گے کہ دنیا میں جتنے بھی ہیں اپنے پیروں کو آگے بڑھاتے ہیں، اپنے فقیروں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کسی نے عیسیٰ کو بڑھایا ہے، کسی نے موسیٰ کو بڑھایا ہے، کسی نے عزیر کو بڑھایا ہے، کسی نے عزیز کو بڑھایا ہے۔ اس امت کی بدقسمتی ہے کہ سب نے اپنا اپنے کو بڑھایا ہے۔ انہوں نے کہا میرا رسول جاہل تھا، وہ تو امی تھا، آخر آپ نے غور کیا سب بڑھا رہے ہیں، یہ امت گھٹا دے رہی ہے۔ صرف بات اتنی ہے کہ خود جاہل ہے، جب تک رسول کو جاہل نہیں کہیں وہ ان کی جگہ پر بیٹھ نہیں پائے گا، لہذا وہ بھی جاہل ہے۔ ایک سوال کیجیے تو ان کی جگہ کو بیٹھنا ہے، جب تک کہ برابری میں نلائق کھینچ کر کے کیسے بیٹھ پائیں گے۔ لہذا سارے آپ غور کرتے چلے جائیے، کسی بھی امت نے اپنے نبی کو گھٹایا نہیں ہے، سبھی نے کچھ بڑھا دیا ہے۔ حالانکہ قرآن نے منع کہ نہیں بڑھانا چاہیے، خدا کا بیٹا نہیں کہتے، لیکن بہرحال مان ہے اسی طرح۔ لیکن اس امت نے کبھی کہتے ہیں امید تھے، کبھی کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبوت میں صلوات بھیجے آپ استغفر اللہ ربی و یہ ہمارے مسلمانوں کی کتاب میں یہ ملے گا، عیسائیوں نے ایسا نہیں لکھا ہے، یہودیوں نے ایسا نہیں لکھا ہے۔ اپنی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں جن کو صحیح کہا جاتا ہے اس میں یہ بلائیں ہیں، یہ مصیبتیں ہیں، یہ خرافات ہے کہ نبی اکرم کے سلسلے میں کیا کیا۔ حالانکہ اتنا بڑا اللہ نے درجہ دیا ہے، اتنے بڑے کمال کی بات ہے کہ پوری دنیا کے لیے چیلنج ہمارا کہ ایک گھر میں ایک جیسے دو نہیں ہو پائے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ جتنے بڑے بھی شاعر ہو، وہ شاعر نے اپنے بیٹے کو اپنے جیسا نہیں بنایا۔ خیام بہت بڑے تھے لیکن خیام میں بیٹا خیام نہیں بن پایا۔ اقبال بہت بڑے شاعر تھے لیکن اقبال میں بیٹا اقبال نہیں بن پایا۔ غالب بہت بڑے شاعر تھے لیکن غالب کا بیٹا غالب نہیں بن پایا۔ سیستانی صاحب بہت بڑے آیت اللہ ہیں، ان کا بیٹا ان کی برابری نہیں کر سکا۔ آیت اللہ خامنائی صاحب بہت بڑے مجتہد ہیں، ان کا بیٹا ان جیسا نہیں بن پایا۔ آیت اللہ خمینی صاحب بہت بڑے مجتہد ہیں لیکن ان کا بیٹا خمینی نہیں بن پایا۔ ہمارا لاکھوں سلام ہو، ساری دنیا تنہا کو ترقی کر جاتی ہے، اپنے بیٹے کو اپنے جیسا نہیں بنا پاتی، لیکن یہاں رسول پر لاکھوں سلام، خود بھی محمد ہے، علی بھی محمد ہے، حسن بھی محمد ہے، حسین بھی محمد ہے، رات کی مجلس ہے، بہت دن بھر تھکے ہوئے ہیں، ورنہ یہ سب نقطہ بہت آسانی سے نہیں پیش کیا جاتا ہے۔ ایک سلام بھیجے اللہ ملاحظہ فرمائے، ایک گھر میں
کبھی بھی دو برابر نہیں ہوئے ہیں. آپ جتنا بھی نام جوڑا لیجئے، مثنوی تک، مولوی تک، سعدی تک، لیکن رسول خدا نے اپنے جیسا بنا کر کے دنیا کو بتایا. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے. ہم سب کے سب محمد ہے. نہ ہماری بات میں فرق ہے، نہ ہمارے ہاتھ میں فرق ہے، نہ ہماری ذات میں فرق ہے. اور یہ خود اقرار کیا ہے. ایک خلیفہ صاحب جن کو خلیفہ کہا جاتا ہے، انہوں نے اقرار کیا. چونکہ رسول اللہ نے وعدہ کر لیا تھا. ایک جگہ پر گئے، وہ بھی سامنے موجود تھے. رسول اللہ نے ایک مٹھی کھجور لے کر کے کھا لیا، سفر میں تھے، اور وعدہ کیا کہ جب مدینے آؤ گے تو میں اپنی مٹھی سے تم کو اتنی زیادہ کھجور دوں گا جتنا میرے مٹھی میں اس وقت آیا ہے. جب رسول اللہ کے شہادت واقع ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، تو وہ آدمی تلاش کرتا ہوا آیا مدینے. اب جیسے ہی مدینے آیا، آنے کے بعد اس نے کہا ہم کو اتنی زیادہ کھجور چاہیے جو رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا. اور جو پہلے صاحب جن کو دنیا میں پہلا نمبر دیا ہوا تھا وہ پریشان ہو گئے، اس لیے کہ اپنی مٹھی دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ کی مٹھی یاد کر رہے ہیں. تو پتا چلا کہ اپنی مٹھی کو دیکھا تو چھوٹی نظر آ رہی ہے، رسول اللہ کی مٹھی بڑی تھی. لہٰذا سلمان بیٹھے ہوئے تھے. سلمان کے بعد جلدی لا کر کے علی کو بلا کے لاؤ، اس لیے جو علی کا ہاتھ ہے وہی نبی کا ہاتھ ہے، جو نبی کا ہاتھ ہے وہی علی کا ہاتھ ہے. ان کی مٹھی کا صلوات دو جا. اس لیے کہ نبی نے فرمایا تھا علی کا ہاتھ ہے، ہم دونوں کے ہاتھ ایک طریقے سے ہیں. ہماری ذات بھی ایک ہے، ہمارا ہاتھ بھی ایک ہے، ہماری بات بھی ایک ہے، ہمارا قول بھی ایک ہے، ہمارا. اور یہ ایک حدیث کی بات یاد آ گئی تو اس کو بھی عرض کر دیا جائے کہ پہلے سے لے کے آخر تک یہ اتنے زیادہ اپنی بات میں ایک ہیں کہ چھٹے امام نے اجازت دیا ہے. کہا کہ اگر تم کو کسی امام کی حدیث یاد ہو اور یاد نہ ہو کہ کس امام نے کہا نام نہ یاد ہو تو تم بڑے شوق سے کہہ دو علی نے فرمایا ہے، جعفر صادق نے فرمایا ہے، آٹھویں علی نے فرمایا ہے. اس لیے کہ جو ہمارے پہلے کا قول ہے وہی دوسرے کا ہے، جو دوسرے کا ہے وہی تیسرے کا ہے، جو تیسرے کا ہے وہی آخری کا ہے. صلوات دیجیے. جب آپ اتنی دقیق باتیں یہاں تک سنتے ہوئے آئے دیکھیں مسئلہ اور حل کر دیا جائے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس 12 ہیں اور کوئی اختلاف نہیں. دنیا نے 4 بنایا، چاروں مسلح الگ الگ ہیں. آپ جائیے حد پر تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. ایک صاحب کا مسلح اس طرف ہے، ایک صاحب کا اس طرف. اختلاف ہی اختلاف ہے، کوئی ایک مسئلے میں اتفاق نہیں ہے. شافعی کچھ کہتے ہیں، مالکی کچھ کہتے ہیں، حنفی کچھ کہتے ہیں، حنبلی کچھ کہتے ہیں. لیکن ہمارے پاس جو پہلے نے کہا وہی آخر نے کہا، جو آخر نے کہا یاد رکھیں. ایسا کیوں ہے؟ ہمارے پاس کوئی تبدیلی کیوں نہیں ہے اور ابھی تک ساری باتیں وہی چلی آ رہی ہیں جو اماموں نے ایک یہ بیان کیا. آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اتنا بیٹھ کے فرش ادائے حسینی پر آپ کو بار بار سنایا جاتا ہے کہ نہ کوئی شریعت میں پڑھا سکے نہ گھٹا سکے. اتنا زیادہ یہاں بتا رہا دوسرے مقامات پر اتنے دنوں کے بعد جلسہ ہوتا ہے، اتنے دن کے بعد جلسہ کرتے ہیں کبھی کبھی کہ اس میں بیٹھ کر کے کہنا پڑتا ہے ذرا سبحان اللہ تو بول دیجیے، تب نیچے سے کہتے ہیں سبحان اللہ. ایک صلوات بھیجیے آپ. جب بہت دن میں کوئی جلسہ جلوس ہوگا تو یاد کیا رہے گا کہ ہاں سبحان اللہ کہنا ہے، کہاں پر صلوات پڑھنا ہے، کہاں پر ذکر کرنا ہے، کہاں پر یاد دہانی کرنا ہے، کہاں پر شکریہ ادا کرنا ہے. تو ہمارے پاس اختلاف کیوں نہیں ہے؟ نہ نماز میں اختلاف ہے، نہ روزے میں اختلاف ہے، نہ وضو میں اختلاف ہے، نہ حج میں اختلاف ہے. 522 آیات ہیں، ہر آیت ویسے ہی شرح کی جیسے قرآن نے بیان کیا ہے، بتایا ہے. یاد رکھیں، پھر میں مثال دے رہا ہوں تاکہ ہمارے بچوں کو جو بات واضح ہو جائے کہ ہمارے پاس اختلاف کی ضرورت نہیں ہے اور دنیا میں قدم قدم پر اختلاف کیوں ہے. یاد رکھیں، مثلا نماز باجماعت ہو اور کوئی پڑھانے والا ایسا آ جائے جس کی نماز ختم ہو، نماز ختم ہے، اعلان ہو گیا نماز ظہر کا. اب پورا مجمع انشاءاللہ سب کے سب کھڑے ہو گئے جماعت میں. پہلا دعا بھی یہی ہے کہ جتنا مجمع فرش ادا پر آ رہا ہے یہ سارا مجمع مسجد میں نظر آئے تو سمجھ جائیے مقصد حسین قبول ہے، کیونکہ حسین کا مقصد ہے، حسین کا مقصد ہے. صلوات بھیجیے آپ. ہم کو دونوں خیال رکھنا، مکتب حسینی، مقصد حسینی. سب کھڑے ہو گئے. بہرحال جو نماز پڑھا رہا ہے اس کی نماز قصر، اس نے اعلان کر دیا کہ 2 رکعت کے بعد آپ لوگ اپنی اپنی پڑھ لیجیے گا، ہماری نماز قصر ہے. اب جیسے ہی اس نے نیت کیا، آپ حضرات نے سب نے نیت کیا، اس نے اللہ اکبر کہا، آپ نے سب نے مل کر کے اللہ اکبر کہا، اس نے قرات پڑھی، آپ سنتے رہے.
दूसरा सूरा पढ़ना, आप सब सुनते रहे, वो बोलता रहा, आप सुनते रहे, वो रुकू में चला गया, आप सबके सब रुकू में चले गए, वो सजदे में चला गया, आप भी सजदे में चले गए, वो बैठ गया, आप भी सबके सब बैठ गए, दूसरा सजदा किया, आपने दूसरा सजदा किया, फिर दूसरी रकअत में इसी तरह से एकदम साथ साथ रहे, लेकिन जैसे ही तशहुद पढ़ने के बाद उसने सलाम फेरा, मजमा तो सब साथ में खड़ा हुआ, लेकिन 1 मिनट के अंदर देखा गया कि कोई तीसरी रकअत में है, कोई चौथी रकअत में है, कोई तशहुद में है, कोई सलाम में है, कोई दुआ भी पढ़ रहा है, कोई तस्बीह पढ़ रहा है, कोई जा चुका है। आखिर तो आप जो है ये गौर कर रहे हैं इख्तिलाफ कैसे हो गया। अभी 2 रकअत में तो आप बराबर से साथ साथ चल रहे थे, ये आखिरी 2 रकअत में कोई कुनूत में है, कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई जिक्र में है, कोई फिक्र में है, कोई तस्बीह में है, कोई चला गया, कोई सलाम फेर रहा है, इख्तिलाफ नहीं होता है। जहां इमाम पैर जाता है हमारे पास हमारा इमाम जिंदा, हमारा इमाम सलवात भेजे हमारा इमाम है। लिहाजा एक एक मसला अपनी जगह पर, न वजू में तब्दीली हुई है, न तयम्मुम में तब्दीली हुई है, न इबादत में तब्दीली हुई है। ये ऐसा मामला है कि कहीं पर भी पूरी दुनिया में हमारे पास शक नहीं है, शुबहा नहीं है। वरना आप देखें, मुलाहिजा फरमाएं कि दुनिया में जब टोला चलता है बहकाने के लिए और वरगलाने के लिए, तो बहुत से लोग कहते हैं अरे अच्छा हुआ आपने बता दिया, तो हम तो शक में थे। यानी कहते हैं कि अभी तक हाजिरी नहीं करते थे, हाजिरी करने लगे, फिर बहका दिया गया, पता चला फिर निकल गए हाजिरी से। नजर नहीं करते थे, नजर करने लगे, फिर किसी ने बहका दिया, कोई टोला आ गया तो नजर से दूर हो गए, हाजिरी से दूर हो गए, नियाज से दूर हो गए। याद रहे कि बहुत से इलाकों में 4-6 महीने के अंदर कई दफा बदलते हैं, कभी आ जाते हैं लाइन पर, कभी हट जाते हैं। तो ये दुनिया वाले हैं जो बार बार शक में आकर के कभी यकीन में जाते हैं और कभी शक में आ जाते हैं। लेकिन यही एक फिरका है पूरी दुनिया में कि नजर है तो सबके लिए है, नियाज है तो सबके लिए है, हाजिरी है तो सबके लिए है, अलग है तो सबके लिए। सलवात हो जाए पूरी दुनिया में बच्चा बच्चा भी शक रहे, यकीन पर रहना ये बहुत बड़ी बात है। ये फर्श अदा की देन है। यहाँ पर यकीन बताया, खुद मौला ने फरमाया कि अगर हमारे सारे पर्दे सामने से हटा भी लिए जाए, अली के यकीन में फर्क आने वाला नहीं है। ये अली के चाहे यकीन पर रहना कि हमको जो शरीयत मिली है वही शरीयत है जो रसूलुल्लाह ने दिया, वही शरीयत है जो मौलाए मुत्तकियान ने हिफाजत करके दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। बहरहाल आखिरी जुमलों में 2-4 बातें और जल्दी जल्दी अर्ज कर दे कि यकीन जानिए कि आज दुनिया बड़ी तेजी के साथ देख रही है, मसाइल को गौर कर रही है। और ये किसने किया है? हमारे नायब इमाम ने, हमारे मुज्तहिद ने एक हल्की सी ताकत दिखा करके दुनिया को बता दिया कि जब नायब इमाम की ये ताकत है तो असली इमाम आएंगे, उनकी क्या ताकत है। दुनिया बहस कर रही है ना कि वो जब आएंगे तो 3.5 हाथ की तलवार लेके आएंगे अली की, सुल्फ़िकार हैदरी आने वाली है। वो किस काम की? अब तो पठन का सिस्टम है, अब तो मिसाइल का। याद रखें, हमारे पास रिवायत में है कि इंशाअल्लाह जब तक इमाम ज़माना आएंगे, जितने भी दुनिया ने असलहे बनाए हैं आपस में टकरा के अपना असलहा खुद खत्म कर लेंगे। वही लाठी की लड़ाई, वही तलवार की लड़ाई, वही सुल्फ़िकार की लड़ाई, वही बेवजह लड़ाई आपस में टकराव। देखे रूस और यूक्रेन ने कितना असलहा बर्बाद कर लिया, अफगानिस्तान में कितना असलहा बर्बाद हो गया, अभी ईरान पर कितना बड़ा असलहा अमेरिका ने मारा। और मारने के बाद उसके तो ऐसे ही बात हुई कि रात में डकैत अगर किसी घर में 10-20 चले आए और सुबह जो है मालिक मकान पे हमारा तो एक पैसा भी नहीं गया, कितनी बड़ी बेइज्जती की बात होती है। ईरान पर इतना बड़ा हमला किया, ईरान ने कहा हमारा कुछ नुकसान हुआ ही नहीं। और उनका एक इतना बड़ा प्लेन भी अभी तक आए हुए तलाश कर रहे हैं। कुछ कह रहे कि ईरान ने मार के गिरा दिया है, वरना B-2 को कभी कोई मार नहीं पाया है, लेकिन वहां एक वापस नहीं पहुंचा अभी तक। एक सलवार भेजे बस बात आगे तो इसको भी अर्ज कर दिया जाए कि एक झलक दिखाया है नायब इमाम। आज पूरी दुनिया में तो माशाल्लाह जो जगह जगह मजमा बढ़ रहा है, आयतुल्लाह की तरफ से भी देन है। दुनिया समझ रही हकीकत कहां पर पहुंच जा रही है।
یقین کہاں پر پایا جا رہا ہے، اصلی اسلام کہاں پر پایا جا رہا ہے، اور پاپا کے طور پہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ 3.5 ہاتھ کی تلوار کیا، ہمارے پاس روایت ہے کہ باقاعدہ اتنی جنگیں ہوں گی کہ آپس میں جتنے اسلحے ہیں سب ختم ہو جائیں گے، پھر وہی دور تلوار کہا جائے گا، وہی دور انفجار کہا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ 3.5 ہاتھ کی تلوار کس کام کی ہے، یاد رکھیں کہ جب رشدی ملعون نے گستاخی کیا تھا، رسول اللہ کے خلاف حملہ کیا تھا، تو ایک نائب امام، ایک مفتئی، ساری دنیا سوئی کیسے آج سوئی ہوئی ہے۔ 57 ممالک بقول ایک صاحب کے کہ 57 بہنیں ہیں، ایک بھائی ہے، ایک سلوات بھیجا۔ چوڑیاں پہن کر کے بیٹھے، ہم سے ایک صاحب نے سوال کیا، بھی گئے تھے الہ آباد کی طرف مجلس پڑھنے کے لیے، محرم سے پہلے تو کہا تھا یہ 57 ممالک سے کوئی آگے نہیں بڑھا ایران کی مدد کرنے کے لیے۔ ہم نے کہا بہت اچھا ہوا آگے نہیں بڑھا، اس لیے کہ آباء و اجداد ہر جنگ سے فرار کرتے رہے، یہ بھی فرار کرتے رہے، بھی کمزور ہو جاتے، ایرانی بھی ان کو دیکھ کے تو کیا سن رہے ہیں، یہ بھی کمزور ہو جاتے۔ سلوات بھیجے۔ لہذا ایک جھلک دکھایا ہے، انقلاب کسے کہتے ہیں، مجتہد کسے کہتے ہیں، نائب امام کسے کہتے ہیں۔ جب گستاخی کیا تھا رشدی نے، سلمان نے، شیطان رشدی، لہذا وہاں پر سب کے سب انتظار کرتے رہے۔ خمینی صاحب نے فوراً فتویٰ نہیں دیا، ورنہ سعودیہ وغیرہ یہ کہتے تھے ہم تو دینے والے تھے فتویٰ، خمینی صاحب نے جلدی کر دیا۔ ایسے ہی فتویٰ دیا جیسے رسول اللہ نے علی کو پہلے روک لیا کہ پہلے تم جاؤ، پہلے تم جاؤ، پہلے تم۔ ہر جگہ مولانا لکھنے والے لکھ دیتے رہے، یہ بھی طاقت والے تھے، اور یہ بھی موقع نہیں ملا، علی کھڑے ہو جاتے تھے، حسن کھڑے ہو جاتے تھے، حسین کھڑے ہو جاتے تھے، یہ جو کھڑے ہو جاتے۔ لہٰذا یہاں پر پہلے موقع دیا، تیسرے دن ٹوٹا ہوا مکان ہم نے زیارت کیا، جو الحمدللہ پہلا مدرسہ جو ہم کو ملا تھا کنڈے، خمینی صاحب کے دیوار سے لگا ہوا تھا، بہت پرانا لنگرودی صاحب کا مدرسہ تھا جو ماشاءاللہ خمینی صاحب کے ایک ہی دیوار سے بنا ہوا تھا، ان کی دیوار ٹوٹی، وہیں پر بیٹھ کر کے فتویٰ دیا تھا، ٹوٹا ہوا دروازہ، ٹوٹی ہوئی دیوار، ایک قلم منگایا، اور قلم منگانے کے بعد لکھ دیا کہ رشدی واجب القتل ہے۔ اتنا لکھنا تھا کہ پوری دنیا ہل کر کے رہ گئی۔ اب یہ مسئلہ سمجھ کر کے جائیں کہ 3.5 ہاتھ کی تلوار کس کام کی ہے، جب نائب امام کے قلم کا نوک اتنا دمدار ہے تو علی کی تلوار کتنی دمدار ہوگی۔ ایک مستحق دنیا ہلا دیتا ہے، وہ علی کیسے ہلا دے گی؟ سلوات بھیجا۔ اللہ اکبر۔ لہذا دنیا اس بات کو سمجھ رہی ہے، دنیا اس بات کو دیکھ رہی ہے، اور آج تو یہ جملہ کہنے پہ مجبور ہو گئے۔ ابھی رکن پورم بھی ایک ملا جی بڑی اچھی بات کر رہے تھے، انہوں نے فوٹو جب دیکھا آیت اللہ صاحب کی تو فوراً کہتے ہیں کہ جب ان کے نائب پر اتنی رونق ہے تو جس کو چاہتے ہیں وہ کتنا بارہ نکرا ہوگا۔ کیا سنا آپ نے؟ سلوات بھیجنا۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے، بڑے بڑے لوگ اپنے کلمے کو پورا کر رہے ہیں، بس یقیناً اور مجالس میں انشاءاللہ اشکالات جوابات، اس لیے میں بار بار دے رہا ہوں جوابات، اور قرآن کے ذریعے سے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی تشریف لا رہے ہیں ان کے ذہن میں رہے کہ ہم قرآن کے خلاف نہیں کر رہے ہیں، ساری باتوں کو قرآن میں لکھا گیا ہے، صرف غور کرنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، ہر بات کو اللہ تعالیٰ نے اشارے میں کیا ہے لیکن بات موجود ہے، کنائے میں کیا۔ یہ یوں تو دیکھا جائے تو قرآن میں کوئی بھی بات کھل کے نہیں آئی، یہاں تک کہ جو آپ نماز بھی پڑھتے ہیں یہ نماز بھی مکمل طور پر نہیں آئی ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ ہم کھول لیں گے قرآن اور 17 رکعت پڑھ کے دکھا دیں گے، پہلی رکعت یہ ہے، دوسری رکعت یہ ہے، پھر آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ 17 رکعت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے گویا محتاج بنایا اہل بیت کا کہ نماز کا حکم ہم دے کے بتانے والا علی ہوگا، بتانے والا حسن ہوگا، بتانے والا حسین ہوگا، بتانے والے امام مہدی ہوگی۔ سر بات ہو جائے، یعنی جو روز پڑھی جا رہی ہے نماز وہ پوری درج نہیں، حج کرنے جاتے پورا حج نہیں، سورہ حج موجود ہے لیکن طریقہ اہل بیت نے بتایا، رسول علیہ رسول نے بتایا، لہذا جو سنت قائم کر دیا ہے اسی سنت پر ہم کو چلنا ہے، اور ماشاءاللہ صبح سے لگاتار مجالس کرنے، زیادہ آگے نہیں بڑھنا ہے، اس کے بعد بھی انشاءاللہ سلسلہ ہے۔ یاد رکھیں کہ یقیناً آج ششماہ بچے کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن یہ صرف ان کا ذکر نہیں ہے بلکہ سنت الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ ہمیشہ پروردگار عالم نے جب بڑوں کو ذلیل کرنا چاہا تو بہت چھوٹوں سے ذلیل کیا۔ یہ علی اصغر کربلا میں ایسے ہی نہیں آئے ہیں، اللہ کی سنت جاری ہے۔ آپ کہیں گے مثال دیجئے،
قرآن مجید میں بہت مثال ہے کہ نمرود کتنا بڑا ظالم تھا، لیکن جب اللہ نے ذلیل کرنا چاہا تو ایک مچھر سے اس کو ذلیل کر دیا. کہ نمرود دیکھنے میں کتنا بڑا، ایک مچھر نے اس کو تباہ کر دیا. ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، لیکن ایک چونٹی اگر اس کے سونڈ میں گھس جاتی ہے تو ہاتھی بچتا نہیں ہے. اور پھر جو ہے صرف چونٹی کی مثال نہیں بلکہ ابرہا کا لشکر کتنا بڑا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج کر کے بتا دیا کہ دیکھو کہ جب اللہ کا کوئی چھوٹا پرندہ بھی خدا کی طرف سے آ جاتا ہے تو تم کو چبایا ہوا بھوسا بنا دیتا ہے. یہ قرآن نے کہا تھا، لیکن ایران نے میزائل مار کر کے بتا دیا کہ پہلے بھی یہ کاشمیر مقبول ہو گئے، آج بھی اسرائیل چلے جاؤ تو چبائے ہوئے بھوسے کی طرح سب ہو گئے. یہ سلمان بھیجے کہہ رہے تھے کہ ایران کیا کرتا ہے، چونکہ ایک مہینے پہلے جو میڈیا تھا، اب تو ماشاءاللہ یہاں کا میڈیا بھی نرم ہوا، دیکھ لیا اپنی آنکھ سے، ورنہ الٹے سیدھے یہ گودی میڈیا والے نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے. اب ساری بات کہنے کے بعد پھر انہوں نے بڑا اچھا تبصرہ کیا. ایک صاحب کہتے میں نے تو کہا تھا، ایک صاحب سے تبصرہ کیا تھا کہ ایسے مان لیں گے ویسے مان لیں گے، امریکہ کہہ رہا تھا، اسرائیل کہہ رہا تھا، تو یہاں کے میڈیا نے، بہت بڑا میڈیا ہے، اس نے کہا کہ لگتا ہے ایران کو حلوہ سمجھ رہے ہیں، جب یہ حلوہ کھانے جائیں گے تب ان کو پتہ چلے گا. ایک سلمان بھیجے. لہذا اللہ کی سنت رہی کہ ہمیشہ بڑوں کو ذلیل کیا ہے چھوٹے کے ذریعے سے. فرعون کو بھی ذلیل کیا ہے، تو پانی جس کو بہت حقیر سمجھا جاتا ہے کہ اور آپ کوئی چیز نہیں مانگ سکتے لیکن پانی کی صرف بھی مانگ سکتے ہیں، کہ پانی کو بہت ہلکا سمجھا جاتا ہے لیکن پانی کے ذریعے سے ذلیل کیا. نمرود کو مچھر کے ذریعے سے ذلیل کیا، ہاتھی کو چونٹی کے ذریعے سے ذلیل کیا. اسی طرح سے یزید اتنا بڑا لشکر لے کر کے آیا تھا، علی اصغر کے ذریعے سے ذلیل کیا. 6 مہینے کے بچے میں بات آ گئی ہے. ایک پنڈت جی کا جملہ بھی میں نقل کر دوں، بڑا اچھا جملہ انہوں نے کہا تھا، حالانکہ بہت پرانا جملہ ہے، 27-28 سال پہلے. آپ لوگ ماشاءاللہ ہو سکتا ہے تشریف لے گئے ہوں. بہت مشہور صوبیداری ہے اور جلوس نکلتا ہے بڑا گاؤں شاہگنج. وہاں پر جب جلوس نکلتا ہے تو ساری بڑی انجمنیں آتی ہیں، بہت سے پنڈت بھی آتے ہیں اپنی انجمن لے کر کے، بہت سے اہل سنت حضرات بھی آتے ہیں، اور اس میں جتنے علماء آتے ہیں سبھی سے تھوڑا سا فائدہ لیا جاتا ہے. یعنی چاہے اہل سنت کا کوئی بڑا عالم دین ہو، اس سے بھی کہتے ہیں 5 منٹ تقریر کریں، یا کوئی وہاں پر بڑا ادھکاری آ گیا، ایس پی ہے تو اس سے بھی کہتے ہیں آپ 5 منٹ بتائیے حسین کے بارے میں، یا کوئی پنڈت آ گیا تو ان سے بھی کہتے ہیں اسٹیج پر جا کر کے بتائیے حسین کے بارے میں کیا جانتے ہیں. اپنے علماء تو رہتے ہی ماشاءاللہ، لہٰذا تھوڑی تھوڑی دیر میں تقریر ہوتی رہتی ہے. ایک انجمن لگتی ہے، پھر آدھے گھنٹے بعد ایک مولانا یا ایک پنڈت جی، تو وہ بہت زبردست انہوں نے نقل کیا جملہ، اور اچھا جملہ فرمایا. وہ کہتے ہیں کہ میں صبح سے دے رہا ہوں، چونکہ وہاں کھانا پینا بہت اچھا انتظام ہوتا ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے، بڑا گاؤں، لیکن بہرحال دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ ایسے شکوہ باد اور ہر علاقے کو ایسا بڑا بنا دے کہ چھوٹے سے گاؤں میں کئی ادھکاری ہیں، وہاں پر کئی بڑے ادھکاری. سلمان بھیجے ICS BCS ہیں، بڑے بڑے ہوتے پر امریکہ ہے، لندن ہے، جاتے ملاقات ہوتی، ہماری ملاقات ہوتی ماشاءاللہ، ہمارے عزیزوں بھی ہیں اور سب آتے ہیں جلوس میں، بڑے بڑے، ان سے بھی 2-4 منٹ بلوایا جاتا کہ آپ بولیے، آپ بھی بتائیے. تو ایک پنڈت جی کھڑے ہوئے، پہلا جملہ تو انہوں نے یہ فرمایا، کیونکہ جس مارکیٹ سے جلوس نکل رہا تھا وہ ہندوؤں کا بازار تھا، لہذا انہوں نے التجا کیا، کہا کہ میری مائیں بہنیں بہت آئی ہوئی ہیں، یاد رکھیں اگر ان کا چھوٹا بچہ یہاں جلوس میں چھوٹ گیا تو مل جائے گا. دلیل کیا دیا معلوم؟ کہا ہندوؤں کا بازار ہے، کوفے کا بازار نہیں. اللہ دیکھیں فضیلت کا جملہ، لہذا میں نقل کر رہا ہوں. یہ شام کا بازار نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا بازار، ہندوستان کا بازار ہے، یہاں کوئی بچہ رائے گا نہیں جائے گا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ دنیا پوچھتی ہے کہ تم اتنا زیادہ خرچ کہاں سے کرتے ہو، اتنی زیادہ دولت تمہارے پاس آتی کہاں سے ہے کہ 2 مہینہ 8 دن اتنا لٹانے کے بعد کوئی فقیر نہیں ہوتا ہے، کوئی غریب نہیں ہوتا، بلکہ یہی چاہت ہو کہ مولا اور لٹا دیا ہوتا اور زیادہ. بخول قائد اللہ کے بہت اچھا جملہ انہوں نے فرمایا، کہا کہ جتنا بھی حسین کے بارے میں خرچ کر دینا، لفظ بہت نہ لانا، اس لیے کہ بہت تو حسین نے کیا ہے، ہم کیا کر پائیں. بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ. وہ سرکار کو جاؤں دین کے آیت اللہ وحید خراسانی صاحب بہت ماشاءاللہ اس کے بارے میں بار بار وہ کچھ نہ کچھ عزاداری کے بارے میں کہتے تھے، یہ جملہ ان کا ہے. لہذا وہ نقل کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ دنیا سوچتی ہے کہاں سے ان کے پاس آ رہا ہے، اور پوری دنیا میں ایک ہی طریقہ، پوری دنیا میں ایک ہی رنگ سے تبرک بچنا ہے. بلکہ پاکستان کے بارے میں تو یہاں تک آیا، چونکہ میں میٹنگ میں موجود تھا ماشاءاللہ، اس سے پہلے بھی تہران کی جو میٹنگ ہوئی تھی
2 महीना 8 दिन के बाद कि तबर्रुक कितना खर्च किया जाता है। तो एक पाकिस्तानी ने यह जुमला आपने किया जो वहां मजलिसों में रहता है, कहा और दुनिया के बारे में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन पाकिस्तान में 2 महीना 8 दिन में इतना तबर्रुक बढ़ता है कि पाकिस्तानी हुकूमत 2 साल तक अपनी हुकूमत चला ले ऐसे पैसे। अल्लाह के हुसैनियों के पास दौलत है, अली वालों के पास दौलत है, मौला हुसैन की बरकत है, करबला वालों की बरकत है। याद उसने कह दिया इंडिया के बारे में नहीं जानता, इंडिया के बारे में मैंने कहा, लेकिन पाकिस्तान के बारे में जानता हूँ कि 2.5 करोड़ अफराद कितना फेंकते हैं, कितना तबर्रुक इस्तेमाल करते हैं और कितना ज्यादा मौला के नाम पर तकसीम करते हैं। वो कहता है कि इतना ज्यादा इनके पास तबर्रुक कहाँ से आता है। फिर उसने मौला के मसाइब का जुमला लिया, लेकिन मसाइब भी है फदाइल भी है। वो कहता है कि जैसे ही अली असगर को तीर लगा, हुसैन ने अपने चुल्लू में उनका खून लिया, आसमान की तरफ फेंका तो आवाज आई कि ऐ हुसैन आसमान की तरफ फेंकना मत, वरना एक कतरा पानी नहीं बरसेगा। जमीन की तरफ फेंकना चाहा और जमीन से आवाज आई एक दाना नहीं उगेगा। वो पंडित कहता है कि करबला में 72 थे, जब करबला में असगर का सदका दाना पानी है तो अकबर का सदका क्या है, अब्बास का सदका क्या है, और उनका सदका क्या है, मोहम्मद का सदका क्या है, हुसैन का सदका क्या है। अल्लाह इससे बड़ी फजीलत में पेश नहीं कर सकता। जनाब अली असगर के बारे में कहा जब 72 में एक का सदका यदि दुनिया दाना पानी ले रही है उनसे, तो फिर अकबर भी तो वहां मौजूद है, अब्बास भी तो मौजूद है, मुरैर भी तो मौजूद है। हाँ दे दो। यकीनन मौला हुसैन ने बहुत ज्यादा तकलीफ सही, लेकिन अली असगर पर जो बेचैन हुए हुसैन, अली असगर पर जो आंसू बहाया है हुसैन का आंसू, ऐसा अकबर पर भी नजर नहीं आता, ऐसा अब्बास पर भी नजर नहीं आता। हाँ 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 आप रोने पर आमादा है। सुबह से मुसलसल अली असगर के मुसलसल आप समाज फरमा रहे हैं, एक एक रुख को पेश किया जा रहा है कि बच्चे ने किस तरह से वहां पर मौजूदा दिखाया है, करामत दिखाया है। हाँ एक मौजूदे की तरफ और इशारा कर दूं जो कि माशाल्लाह मैसेज पूरी दुनिया में जा रहा है, मजलिस यहाँ से आमादा की जा रही है ताकि दुनिया में नशर की जाए। अगर आप देखें तो मैं कहूँगा अली असगर आप पर लाखों सलाम हो। अगर आपको देखा जाए तो आप फखरे इस्माइल हैं। आप कहेंगे फखरे इस्माइल कैसे हैं, इसलिए कि माँ पानी लेने के लिए जब गई तो इस्माइल से बर्दाश्त नहीं हुआ, प्यास के आलम में एड़ी रगड़ना शुरू किया, दमदम का चश्मा निकल आया। लेकिन अली असगर के लिए कोई रिवायत नहीं है कि झूले से गिराने के बाद एड़ी रगड़ी हो, बंदी इंतजार करते रहे मेरा पानी आ जाए, वरना क्या एड़ी रगड़ते तो पानी न निकलता करबला में। फखरे इस्माइल है, लाज रखा है, इज्जत रखा है प्यास की कि मौला हुसैन की अगर नहीं चाहत है तो जो हुसैन की चाहत वही अली असगर की चाहत। हाँ हाँ देखो हुसैन ने सलाम कर लिया, सलाम करने के बाद सैयद सज्जाद के पास पहुंचे, बेटा सज्जाद हथकड़ी पहनाई जाएगी पहन लेना, मेरे बाद बड़ी पहनाई जाएगी पहन लेना, तेरे खानदान पहनाया जाएगा पहन लेना। और बेटा सज्जाद देखो कल को शाम में छोड़ के मदीने जाना तो हमारा सलाम कहना। अल्लाह अकबर। मौला हुसैन सलाम करने के बाद अरे मक्तल में पहुंचते हैं और मक्तल में कभी दाहिनी तरफ देखा कभी बाईं तरफ देखा, एक मतलब फरमाया हर में नाज़िरिन यंजुरना, अरे कोई है हुसैन की मदद करने वाला। आवाज बुलंद करे नवाब, आओ हम पुरसा देने के लिए आमादा है। एक को जमीमा अपने बच्चे का पुरसा, शहजादी फातिमा अपने पोते का पुरसा ले जाइए। मामले का माना आवाजें बुलंद हो रही है, अल्लाह रहमत नाज़िल करना है। अगर अच्छे मामलों में नहीं हो तो कब हो रही आखिर किस पर आंसू बहाएंगे, जब असगर पर आंसू न बहाया तो हम अल्लाह पर कैसे आंसू बहाएंगे, अब्बास पर कैसे आंसू बहाएंगे। अल्लाह ये सारे पुरसा देने आए हैं, ये पुरसा देने आए हैं। हाँ जैसे ही हुसैन ने फरमाया और ये कहने के बाद हुसैन खामोश खड़े हो गए। खैमे की तरफ उनकी क्या देखा, खैमे में कोहराम मचा हुआ है। अरे बीबियां मातम में नहीं रो रही है। हुसैन ने घोड़े को मोड़ दूंगा, औरत जल्दी जल्दी आए घोड़े को
में करके काम की मेहनत करा, ये बताओ। अरे सबने रक्षक कर दिया था, ये मेरी जिंदगी में रोना कैसा, ये मेरी जिंदगी में कैसा कोहराम मचा हुआ है। अगर आंसू पड़ जाएंगे तो कोई और मांगेगा। इसलिए बरसात के मौसम में रोते हुए अगर कोई मांगे तो गद नहीं होती है। आसमान से पानी आ रहा हो और उनसे इनके आंसुओं की पानी छोड़ रही हो तो यकीनन दुआएं कबूल हो जाती है। हुसैन आए ये खैमे में क्यों रोया जा रहा है, ये आवाज क्यों बुलंद है। अरे रबाब बाहर आई, कहा गया मेरे आका जैसे ही आपने आवाज को बुलंद किया मेरे बच्चे ने अपने आप को गिरा लिया। हाँ आप यही से अंदाजा लगाएंगे कितना समझदार बच्चा है, कितना बाशऊर बच्चा है। अरे अपने बाबा की आवाज को समझता है। लिहाजा रिवायत का जुमला ये है, अरे ये 3 दिन का भूखा और प्यासा बच्चा इतना कमजोर हो गया था, इतना महीन हो गया था कि शबे आशूर जब पूछा गया रबाब क्या देख रहे हो बच्चे की तरफ, रबाब ने जवाब दिया लगता मेरा बच्चा बचने वाला नहीं है। बड़ी आसानी से आपने सुन लिया, लगता मेरा बच्चा और कहीं बचेगा। और इस तरह दिन है, अकबर ने बर्दाश्त कर लिया, समझ में आ रहा है। अब्बास ने बर्दाश्त कर लिया, समझ में आ रहा है। हुसैन ने प्यास को बर्दाश्त किया, समझ आया 6 महीने का बच्चा, अरे जिसकी मां का दूध में कुछ हो गया है। रबाब ने क्या दलील दिया मालूम है। अरे मौला हुसैन सुन के रोने लगे। रबाब ने कहा लगता मेरा बच्चा हाथ नहीं निकाल पाएगा, मेरा बच्चा गुजर जाएगा। कहा रबाब कैसे मालूम, कहा कई बंदों के बच्चे ने हाथ नहीं बच्चे ने कहीं घंटे में हाथ नहीं है। अब बच्चे की पुतलियां भी नहीं फिर रही है। अब बच्चा झूले में करो कहा क्या सुन रहे हैं। अल्लाह अरे अल्लाह का मसाइल तो ऐसा है कि तालिबों का दिल भी पिघल गया, अशिया का दिल में तड़प गया। सुनने के बाद क्या सुनेगा, इससे बड़ा चूल्हा मेरे पास नहीं है। हाय अल्लाह का पुरसा, चश्मे का पुरसा, प्यासे का पुरसा, भूखे का पुरसा, रबाब के बच्चे का पुरसा। रबाब बताया है कि झूले की कितनी अहमियत है। अरे झूला के दरमियान में आने वाला है, बाकायदा मक्तल का झूला है। वो जनाबे रमान जैसे ही गिरकर के दुनिया से गई। अरे जाने के बाद क्या देखा गया कि आपके आंचल में गट्ठी पड़ी हुई है। अरे वो गट्ठी खोला, अल्लाह ने बेजलील है गरीब। ये 4 मिनट में सारे और सारे करने हैं। अरे मसाल तो बहुत ज्यादा है। हुसैन अरे हजरत को लेने आए, रबाब ने सजाया, छोटा सा गुर्दा पहनाया, बच्चे के सर में कमली किया, बच्चे को जैसे सजाया जाता है सजा करके पैर में जहाँ हर बच्चे के साथ यही होता है। अगर कोई आ जाए तो हाथ सजाएंगे तो मैं फौरन लोगों को थोड़ा समझ पाएंगे। अरे थोड़ा मुंह को घिरा दिया जाए, थोड़ा बच्चे को कमली में कर दिया जाए। अरे रबाब के उजले में पानी को नहीं है, रबाब ने कैसे संभाला। लेकिन अगर दुखियारी माँ अपनी मछलियों को संभालने में आ गई है, अलिए मुर्तजा खदीजा ताहिरा आपके बच्चे का पूछा है, आवाज बुलंद हो गई है, करबला तक आवाज टकरानी चाहिए। अरे बच्चे को सजाया, हुसैन ने अपने हवाले जामा दिया। सालिम ने समझ रहे हैं कि कुरान का पारा लेकर के आ रहे हैं, लेकिन हुसैन ने जैसे ही जामा लगाया क्या देखा, कुरान का छाया हुआ पारा है, कुरान नाते का पारा है। हुसैन ने बुलंद किया और गाली में कहा कि देख अब मेरा बच्चा ऐसा हिस्सा हरकत नहीं कर
मालूम था कि इसके होठ में नहीं खुलने है, इसको मुंह नहीं खुलना है, मछली की तरह थोड़ा सा मुंह खोलना है। अरे जालिम को नहीं बनाए। हुसैन ने कहा अगर तुम समझते हो इस बच्चे के बहाने में पानी पीऊंगा, लोग चलती हुई जमीन पर मैंने कहा देखा हो। अरे अल्लाह ने चलती हुई जमीन पर मैंने बताया और इन्हें बच्चे घर कोई नहीं आ रहा है, बच्चे ने फिर उठा लिया, एक बच्चा फरमाया अरे इज्जत खुदा के फकर के खुदा हो, अरे जरा अपनी इज्जत पे तमाम कर दो। अल्लाह ने छोटा सा खोला, चुपी हुई जबान निकाली, पकड़ाई वो तो फेरा, साजिद ने फेर के रोने लगे। इमरे साहब ने कहा आना आना उर्मिला, आना आना उर्मिला, उर्मिला कहा है इतना कलाम हुसैन, हुसैन के कलाम में पता कर दे। अरे मलून ऐसा 3 बार का दीन लेकर चला जिसे ऊंट को नहर दिया जा रहा है, संखनाता हुआ दीन चला, प्यारे के लिए आमादा है चाहिए, बच्चा बांध के हाथ पर पलट गया। हाँ मेरा मौला क्या करे, कभी आगे कभी पीछे, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह का जनाब इसकी मां के सामने, अरे माने दीन बनवा कहा और किस